حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متزافرا من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلى الله عليه وسلم عزاداران مظلوم کربلا سوگواران مہمان دشت نینوا ماتم داران و غمگساران کاروان حسینی سورہ رعد کی یہ 7ویں آیت ہے جس کے ضمن اور ذیل میں آج ہماری اور آپ کی چوتھی گفتگو ہوگی، جس میں پروردگار نے ایک کھلا اعلان انسانیت اور بشریت کے نام کیا ہے، جس میں نہ مذہب کی قید ہے، نہ فرقے کی قید ہے، اور نہ ہی کسی طرح کے قوم، قبیلے اور رنگ و نسل کا تذکرہ ہے۔ اللہ کا کھلا اعلان یہ ہے کہ روز محشر قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ وہ جسے فالو کر رہا ہوگا، جس کا وہ اتباع کر رہا ہوگا، جس کی وہ پیروی کر رہا ہوگا دنیا میں، روز محشر اس کا امام آگے کھڑا ہوگا اور اس کو ماننے چاہنے والے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ بڑا دو ٹوک فیصلہ ہے اللہ کا اور قرآن کا کہ یہاں آپ
جو چاہیں کریں، جس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسے آپ کر سکتے ہیں کرو اور ہمارے کو قبول کر لیں گے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راہ دکھا دی ہے، اما شاکر و اما کفورا، چاہے شکر ادا کرتے ہوئے ہماری راہ پر تم چلتے رہو یا بغاوت اور طغیان کرتے ہوئے ہمارے راستے ہماری راہ سے تم دور ہو جاؤ۔ اب اس اعلان کے بعد ہم نے راہ دکھا دی، راہ کا ہادی دکھا دیا، راہ کا امام بتا دیا، راہ کا پیشوا بتا دیا، اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں مانتے ہو، اپنی راہ الگ بناتے ہو، اپنا راستہ الگ بناتے ہو، اپنا امام الگ بناتے ہو، اپنا پیشوا الگ بناتے ہو، تو اب میں کھلا اعلان تمہارے نام یہ کر رہا ہوں کہ جس کو اب اعلان کے بعد اب جس کے پیچھے بھاگو گے تو جب ہم روز محشر یہاں بپا ہوگا اور آدم سے لے کے صبح قیامت تک کے سارے لوگ جب یہاں جمع ہوں گے تو جو جس کو فالو کیا ہوگا، جو جس کے پیچھے بھاگا ہوگا، جس کا اتباع کیا ہوگا، اس کے ساتھ ہم جمع کریں گے۔ اچھا، یہاں امام سے مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے 12 امام علیہم السلام، یہاں امام سے مراد ہر وہ ہادی الہی جو امام برحق ہے، نائب برحق ہے، یا وہ جو آگے آگے چلا ہے اور رہنما رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سب نبی پاک ہے۔ عہد حضرت آدم علیہ السلام میں جنہوں نے جناب آدم علیہ السلام کو مانا، وہ اس زمانے تک 10 سال 20 سال 50 سال 100 200 سال جتنا حضرت آدم علیہ السلام کی عمر رہی ہو، اس زمانے میں جو حضرت آدم کو بعنوان اللہ کا نمائندہ فالو کرتے رہے ہیں، حضرت آدم آگے ہوں گے، ان کے پیچھے ان کی پوری لائن ہوگی فالوورز کی، ان کے اتباع کرنے والوں کی۔ اسی طرح سے بعد کے نبیوں کا سلسلہ ہوتے ہوتے یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ وعلی نبینا علی فطیۃ وسلم، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی برحق مانا، اللہ کا رسول مانا، اللہ کی جانب سے مانا اور ان کو فالو کیا، ان کا اتباع کیا، ان کی باتوں کو مانا، ان کی پیروی کی، حضرت عیسیٰ آگے کھڑے ہوں گے اور ان کے عہد میں جینے والے لوگ جتنا ہوں گے وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اس طرح سے پیغمبر عربی کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے عہد امامت کا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں جو عہد امامت علوی میں رہے ہیں، امامت کے زمانے کے جتنے، وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح سے میں نے بارہا کا اور پھر کہہ دوں کہ جو سب سے طولانی صف ہوگی صاحبان عصمت میں حضرت آدم سے لے کر کے سرکار حجت تک، سب سے بڑی صف ہوگی سرکار یوسف زہرا کی، ان کے فالوورز کی۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہوگی کہ صرف ہمارا دعویٰ نہ رہ جائے، اس دعوے کے ساتھ ہم کو عمل کے ذریعے دلیل پیش کرنا ہوگا کہ ہم امام کے اتباع کرنے والے ہیں، امام کو فالو کرنے والے، امام کی پیروی کرنے والے۔ ایسے موقع میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، بہت ساری دنیاوی سیاست میں ہوتا ہے کہ جھنڈا کسی کا اٹھاتے ہیں، ووٹ کسی کو دیتے ہیں، کنوینسنگ میں کسی کے جاتے ہیں، ووٹ کسی کو دیتے ہیں، بظاہر سپورٹ کسی کو کرتے ہیں اور اندر سے سپورٹ کسی کو کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی سیاست مداری میں ہوتا ہے کہ سب اعلان کسی کا، جھنڈا کسی کا، پارٹی میں کسی کے، ریلی میں کسی کے، ووٹ کسی کے، لیکن اللہ اسی کسی کا نام شریعت کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے، اسی کو شریعت کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ منافق کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور اب ہم نے اعلان یہ کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کے امام کیسے منافق کی بات آگے تو جی چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا ایک سکوت آپ کا ٹوٹے اور اس فضا میں آ جائیے جو ایک فضائے علوی فضائے حسینی ہوتی ہے۔ قرآن نے اعلان یہ کیا کہ جب میں اپنے خلیفہ کا وجود مکمل کر دوں، حضرت آدم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے سنوار دوں، بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اپنی روح اس میں پھونک دوں،
فقعوا لہ ساجدین. یہ اعلان کس کے لیے ہو رہا ہے؟ فرشتوں کے لیے، کروبین کے لیے. یہ جتنے جیسے ہی میں اپنی روح آدم کے وجود میں ڈالوں، فقعوا لہ ساجدین، بلا تکان سب کے سب سجدے میں چلے جانا. اور اعلان پروردگار کے تحت سارے فرشتے جیسے ہی روح الہی حضرت آدم کے وجود میں پھونکی گئی، سارے کے سارے فقعوا لہ ساجدین، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. فسجدوا، اللہ نے اعلان یہ کیا، سب کے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، ایک چودھری تھا جو اکڑ گیا. سارے فرشتے بلا تکان، جیسے کہا فسجدوا، جیسے کہا سجدے میں جاؤ، بلا تکان سب کے سب سجدے میں چلے گئے. ایک تھا جو اکڑ گیا، ابا واستکبر، انکار بھی کیا اور غرور کا شکار بھی ہے. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. میں ایک بات صرف نفاق پر پڑھنا چاہ رہا تھا. وجہ پوچھی اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ جب جلتی ہے تو اوپر کی جانب جانتی ہے، آدم مٹی سے بنے ہیں، مٹی کو اگر اوپر بھی پھینکا جائے تو نیچے آتی ہے، لہٰذا جو چیز اوپر جائے وہ افضل ہوتی ہے، جو نیچے آ جائے وہ مفضول ہوتی ہے. اس کا فلسفہ یہ تھا. پروردگار نے اس کے لہجے میں بلکہ اس کے فہم کے حساب سے اس کا جو جواب دیا قرآن ان سب چیزوں میں محفوظ ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی نظر تاریخ اور ہسٹری پر ہے، اس نے کیا کہا؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. میں سجدہ نہیں کروں گا. کھلے عام اس نے اعلان کر دیا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا، افضل و مفضول کی وہ بات کرنے لگا. قرآن نے کہا کہ جسے میں نے اپنا بنا کر کے بھیجا ہے، اس کے مقابل جو بھی کھڑا ہوگا وہ شیطان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جو میرا بنایا ہوا خلیفہ ہے، جو میرا بنایا ہوا امام ہے، اس کے خلاف چاہے کوئی سجدے سے انکار کرے یا بیعت سے انکار کرے، جو میرا بنایا ہوا ہے، جو میرا اعلان کرتا ہے، جو اس کے خلاف جو بھی بغاوت کرے گا، چاہے سجدے سے اعلان کرے چاہے بیعت سے انکار کرے، جو میرا بنایا ہوا امام اگر اسے انکار کرے گا تو شیطان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. میں مشورہ دینے والا کون ہو سکتا ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک. شیطان کو مشورہ وہ دے جو ان کے خصوصی شاگرد ہیں. بعض جگہ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک آدھ جگہ تو شیطان کو بھی ان بزرگوں نے داؤں دے دیا ہے. میں نام بھول جاتا ہوں ممبر پہ، کیا کروں، حافظہ کمزور ہے میرا. ہسٹری و تاریخ میں جا کر کے پوچھئے گا، پڑھیے گا. اگر یہ ہے کہ کوئی ان کو یہ کہ شیطان سے کہتا نادان تو اتنا عیارو مکارو فریبکارو جال چال باز و دسیسہ کار ہے، تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے جب اللہ نے اعلان یہ کر دیا کہ بلا تکان سجدے میں چلے جانا، جب سب کے سب سجدے میں چلے گئے تھے تو بھی سجدے میں چلا جاتا، سجدے سے سر اٹھاتا، آدم کے ہاتھ کو پکڑ کے چٹا چٹ بوسے لیتا اور کہتا مبارک ہو آپ میرے بھی مسجود ہو گئے، تمام ملائکہ کے مسجود ہو گئے. اور جب اس بزم سے نکلتا تب انکار کر دیتا. میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ ہونا تو تجھے یہ چاہیے تھا کہ جب سب سجدے میں گئے تھے سب سے پہلے تو جاتا، سب سے پہلے سجدے میں جاتا، سجدے سے سر اٹھاتا، آدم کے ہاتھ کو چوم کر کے وہ کہتا کہ مبارک ہو آپ میرے بھی مسجود ہیں، تمام فرشتوں کے بھی موجود ہیں. اس کے بعد نکل کے مکر جاتا، توڑ دیتا بیعت، نکل آتا اس سوالات کے مجمع سے. سوالات تو یہاں تو وہاں تو پتہ نہیں کتنے. شیطان ہنس کے کہے گا یہ ترکیب میرے ذہن میں آئی تھی لیکن میں سب کو بتانا چاہتا ہوں میں شیطان ہوں، شیطان مرنا چاہتا ہوں، منافق نہیں مرنا چاہتا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو ہم ہر ایک کو اس کے امام، اس کے پیشوا، اس کے رہبر، اس کے ہادی کے ساتھ بلائیں گے. اور یہی جب صف لگے گی تو جس صف میں جاؤ گے لہٰذا ابھی سے ڈھونڈ لو، ابھی موقع ہے تلاش لو. اور اس لیے کہ نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے اور کہہ دے کہ بس چلیے بسم اللہ. آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، دیدے ٹھہرے رہ جائیں گے، دماغ منجمد ہو جائے گا، زبان گونگی ہو جائے گی، کچھ کہنے کا موقع نہ ملے گا کہ کیا ہو گیا ہے. سفینہ ڈھونڈ لو طوفان آنے والا ہے. ہو سکتا تھا 100 200 سال 400 سال پہلے
کہ حالات دنیا کے ایسے نہ تھے، دنیا نے اتنی ترقی نہ کی تھی، زمانے نے اتنی ترقی نہ کی تھی. میں اکثر یہ کہتا ہوں دنیا جتنی ترقی کرتی چلی جائے گی اتنا ہی زیادہ اللہ اور آل محمد کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور اگر اس زمانے میں بھی آ کر کے کوئی امام برحق کو نہیں سمجھ رہا ہے، نہیں سمجھنا چاہتا ہے، تو ہو سکتا ہے 100 200 500 سال پہلے کو اللہ اس لیے معاف کر دے کہ ان تک علم نہیں پہنچا تھا، معرفت نہیں پہنچی تھی، کوئی بتانے والا نہیں پہنچا تھا. آج تو زمانہ ہے سیکنڈ بھر میں ویب سائٹ کا نام لکھیے 10 ویب سائٹ آ جاتی ہے، ایک نام بھیجیے کئی سارے نام آ جاتے ہیں. اور آج کے تو زمانے کے حساب سے میں اپنے جوانوں کو بتاؤں، ہو سکتا ہے وہ جانتے ہیں تو جانتے، نہیں جانتے تو جان لیں. آپ موبائل اپنا آف کر کے بھی رکھیں پورا دن، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ کسی ایک ٹاپک پر اگر کنٹینیو آپ بات کرتے رہے ہیں، جو بھی وشے، جو بھی آپ ٹاپک کو کرتے ہیں، شام میں اگر آپ موبائل اپنا آن کریں تو جتنے اینڈرائڈ اس میں ایپس پائے جاتے ہیں اور جتنے سوشل میڈیا ایپس ہیں، جب آپ کھولیں گے تو جس ٹاپک پر آپ دن بھر بات کرتے رہیں، ریل، فلم، سیریل، ساری چیزیں اسی کے متعلق آ جائیں گی. مجھے پتہ نہیں اس کی اطلاع ہے کہ نہیں. یا جیسے آپ نے کوئی بھی کلپ نوحے کی دیکھی ہے تو اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں، اس لیے کہ آپ کے جانے انجانے میں آف بھی ہے آپ کا موبائل، لیکن وہ ریڈ کر رہا، واچ کر رہا، اور اسی کے ذریعے دنیا میں ایک بہترین جاسوسی کا ذریعہ بھی یہی بنایا گیا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس اسٹیٹ میں زیادہ کس بات پہ بات کی جا رہی ہے، کس شہر میں کس چیز کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. کھانے کی اگر بات نکلتی تو کھانا کون سا پسند ہو رہا ہے، لباس کی بات ہوتی تو کون سا لباس زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، سیاست کی اگر بات ہوتی تو کس موضوع پر زیادہ گفتگو کی جائے. بہت آسان ترکیب ہے. یہ بتائیے جسے بنایا ہے انسان نے، جسے بنایا ہے معمولی انسان نے، خطاکار نے، گنہگار نے، غیر معصوم نے، اگر آپ موبائل، اس اوزار اور اس وسیلے کو اگر آپ آف کر کے بھی رکھ دیتے ہیں تو آپ کی باتوں کو سنتا اور کیچ کر کے اسے محفوظ کر لیتا ہے. کیا خیال اس پروردگار کے بارے میں جو ذہن کا خالق ہے، جسم کا خالق ہے، فکر کا خالق ہے، عقیدہ کا خالق ہے. اب دنیا یہ کہتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دل میں ہم نے کہا یا علی مدد، نجف میں سوئے ولی نے میری مدد کر دی، ہم نے کہا یا صاحب الزمان، امام زمانہ نے کیسے مدد کر دی. تمہارا گونگا موبائل سن لیتا ہے، میرا زندہ امام نہیں سنتا. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. وہ جسے غیر معصوم نے بنایا ہے، گنہگاروں نے بنایا ہے، نہ جانے کس عقیدے کے رکھنے والوں نے بنایا ہے، وہ آپ کی بات اور آپ کے ارادے کو بھانپ جاتا ہے، آپ کے مقصد کو جان جاتا. چند لوگ بیٹھ کر کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو آٹو ریڈ کرتے کرتے وہ ایک کے پیچھے ایک سسٹمیٹک سارے سسٹم کو کر دیتا. جیسے آپ نے موبائل آن کیا، گئے آپ ریل اور سیریل اور فلم کے حصے میں، اسی سے ریلیٹڈ چیزیں آتی رہتی ہیں. وہ خود واچ کر لیتے ہیں کہ یہ کس مزاج کا ہے. یہ آپ خود وہ جان جاتے ہیں کہ یہ کس مزاج کا ہے جس کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، کیا یہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، اور ساری ہسٹری میں سب محفوظ ہوتا ہے. اور اسٹوری میں کہ کیا کیا آپ نے دیکھا ہے. آپ اپنے موبائل سے اگر ڈیلیٹ بھی کر دیں گے تو ان کے پاس سسٹم میں محفوظ ہے. جب چاہیں گے آپ کا بلیک میل بھی ہو سکتا ہے، جب چاہیں گے تو اس کی چیزوں کو آ کر کے سوشل، اس لیے اب وہ تو رہتا ہے جب کوئی ایپس آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو خالی ایگری پر بس اوکے کرتے چلے جاتے. اس میں لکھا یہ رہتا ہے، نہ پڑھ پائیں تو کسی سے پوچھ لیا کریں. آپ کی سیکریسی، آپ کی پرائیویسی، آپ کی یوز کی ہوئی چیزوں پر ہم کو اتھارٹی ہے. ہم اسے ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، اسے دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے ضرورت کے وقت اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں. صرف ایگری کر دینے پر یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی سے یہ ہو جائے. اے میرے دوستو، اس نے جو ایپس ایک پروگرام جو بنایا ہے اس کے شرط و شروط ہوتے ہیں. یوز تم کرو گے، اختیار ہمیں ہوگا. یہ ایپس یوز تم کرو گے، اختیار ہمیں ہوگا. اب کوئی یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے تو خرید لیا ہے، ہم جیسے چاہیں کریں. بیچا تمہارے ہاتھ ہے، سسٹم تمہارے ہاتھ میں نہیں دے دیا. وہ پروردگار جو تمہارے ذہن کا خالق ہے، جو تمہارے دل کا خالق ہے. اب دنیا یہ نہ کہے میرا جسم میری مرضی.
کاش اگر آپ کی نظر جوانوں، آپ تو جانتے ہیں نا، اب کوئی یہ نہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ میرا جسم میری مرضی کی بات نہیں ہے. اس ایگری پر جو اوکے کرتے چلے گئے ہو، پروردگار نے تمہاری خلقت، روح کی خلقت کرتے وقت یہی کہا تھا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، میرے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وہاں تم ایگری ہو گئے تھے، یہاں آگے جھٹلا رہے ہو. وہاں تم ایگری ہو گئے تھے، یہاں آگے تم جھٹلانے لگے ہو. اور اختیار رہے اس لیے کہ بہت جتنے ایپس دنیا میں بنائے جاتے ہیں، جتنی کمپنی، حتیٰ کہ یہ بوئنگ کا بھی جو جہاز کا بھی سسٹم ہوتا ہے، جو ملک بناتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک کے ہاتھ جب بیچتا ہے تو وہ جہاز کے سسٹم کو بیچتا ہے اور جہاز بیچتا ہے، لیکن اس کی کریم کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. وہ اس رخ سے بھی جانے، پتہ نہیں اطلاع ہے آپ کو، جوانوں کو اطلاع ہوگی یقیناً. اس لیے پروردگار نے دل ہمیں دیا، دماغ ہمیں دیا، زبان ہمیں دی، آنکھ ہمیں دیا، استعمال کے لیے امانت کے طور پہ دیا ہے، مالک کو مختار نہیں بنایا ہے. اللہ نے یہ زبان، یہ دل، یہ دماغ، یہ فکر، یہ شعور، یہ ادراک، یہ عقیدہ، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ اعضاء، یہ ساری چیزیں ہمیں دیا، استعمال کے لیے دیا ہے، امانت کے طور پہ دیا ہے، امانت کے طور پہ دیا ہے. اس امانت کو صحیح سے استعمال کرنا، اور استعمال کر کے ہم جیسا ہم نے تمہیں دیا ہے. جب ہم نے دنیا میں تم کو بھیجا تھا، یہ آنکھ تمہاری پاک تھی، یہ زبان تمہاری پاک تھی، یہ فکر تمہارا پاک تھا، یہ قلب تمہارا پاک تھا، یہ ہاتھ تمہارے پاک تھے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو بچوں کو معصوم نہ کہا جاتا. تو جو فرما رہے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو بچوں کو معصوم نہ کہا جاتا. یہ ساری چیزیں ہم نے پاک تمہیں دیا ہے، پاک ہم تم سے واپس لینا چاہیں گے. اٹھائیے سورہ یاسین کو پڑھیے، اس میں یہی تو ہے کہ یہاں آنے کے بعد تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف، تمہاری زبان تمہارے خلاف، تمہارے ہاتھ پیر تمہارے خلاف. زبان تمہاری ہوگی، بولے گی ہمارے لیے، ہاں تمہارے ہوں گے، گواہی دیں گے ہمارے لیے. لہٰذا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کرو کہ جب یہ آنکھ بولے تو تمہارے لیے، ہاتھ بولے تو تمہارے لیے، دل بولے تو تمہارے لیے. اے میرے پروردگار، تو نے اگر ذہن دیا ہے تو میں نے توحید کے علاوہ کچھ سوچا نہیں. تو نے اگر زبان دی ہے تو یا علی کے علاوہ کچھ کہا نہیں. اگر تو نے ہاتھ دیے ہیں تو یا حسین کے علاوہ ماتم کسی کا کیا نہیں. اگر تو نے پیر دیے ہیں یا مجلس میں آتے ہیں یا کربلا جاتے ہیں، جیسی تو نے امانت دی ہے ویسے تیری بارگاہ میں واپس کرنا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں. معبود، یہ پیر جب چلے تو حسین کے لیے اور تیرے لیے، یہ ہاتھ جب اٹھے سینے تک تو حسین اور اولاد حسین اور آباء و اجداد حسین کے لیے اٹھے. یہ زبان جب کبھی کھلے تو تیری وحدانیت کے لیے، تیرے بھیجے ہوئے انبیاء کی نبوت کے لیے، تیرے اولیاء خاص کی ولایت و امامت کے لیے کھلے. اور اللہ کا شکر ہے یہ فرش ازا نہیں ہے، یہ وہ درسگاہ حسینی ہے جہاں پر آنے والا ہر طبقے کا بھی آتا ہے اور ہر سن و سال کا بھی آتا ہے. آپ کو اپنے امام کو پہچاننا ہوگا، اور وہ امام جو امام عادل ہو، وہ جس کی عدالت کا شہرہ پوری کائنات میں ہو. آج اگر آپ، میں کیا کروں، یہ سب چیزیں ہیں، میرے سے اپنے جوانوں کے لیے، بزرگوں سے معافی کے ساتھ، بھیا جب تم لیپ ٹاپ اور ٹیبلیٹ اور آپ کا موبائل جو بھی ہائی کلاس کا استعمال کرتے ہو، جو کچھ اپنا کرتے ہو، کام کاج تم کرو، تم جانو تمہارا خدا جانے، اور انشاءاللہ اچھی چیزیں استعمال کرو گے. لیکن جب کبھی فرصت ہو تو دوسری چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرو کہ کیا ہے اور اس کو کس لیے، اور کتنے لوگ اہل بیت کے خلاف بھی اسے استعمال کر رہے ہیں. کتنی ہزار ویب سائٹیں ہیں جو صرف آل محمد کے خلاف لکھی اور بولی اور بھونکی جا رہی ہیں. کتنے تھیسز ہیں جو ان کے خلاف لکھے جا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں جو کیڈٹ نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اگر کہیں کوئی سوال سنیں تو آ کے عالم دین سے ضرور ڈاؤٹ کلیئر کریں. کہیں رہیں تو اس سے آ کر کے ضرور پوچھیں تاکہ سلسلہ جاری اور ساری رہے. اس امام عادل سے ہم منسلک ہیں، اس امام سے منسلک ہیں جس کا عدالت کا شہرہ تاریخ کے بھرے بڑے اور بڑے سے بڑے میوزیم میں وہ خط رکھا. میں ہاتھ جوڑ کے التجا کروں گا جو آپ بیٹھے میرے سامنے، اور اس کے بعد جو براہ راست سن رہے ہیں یا جو بعد میں ہماری اس تقریر اور ان کلمات کو، تقریر کیا بس ایک چیزیں ہیں جو سیکھا ہوا سبق جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس خط کو ضرور پڑھیے جو مولائے کائنات نے مالک اشتر کو لکھا تھا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے. التجا ہے، کبھی فرصت ملے، پورا نہیں،
کبھی 1 پیج پڑھ لیں، 1.5 پیج پڑھ لیں، تھوڑا سا پیراگراف پڑھ لیں اور اس کو غور کریں، جو بات نہ سمجھ میں آئے۔ بہت سارے عالم دین آپ سے رابطے میں آپ کے شہر میں موجود ہیں، شہر سے باہر ہیں۔ اب تو میڈیائی زمانہ ہے، سوشل میڈیا کو 1 لمحے میں دنیا کے اخبار آدھی بات بھی کر سکتا ہے۔ اگر آج بھی دنیا اس خط کے مطابق جو مالک اشتر مولا نے جانے سے پہلے دستور حکومت لکھا تھا، اگر اس پر 1 دن چل جائے، صرف 1 دن چل جائے، تو اسی 1 دن میں دنیا کا سسٹم و نظام بدل جائے گا۔ اس کو دیکھنے کے بعد وزیروں کو بدلنا پڑے گا، منتریوں کو بدلنا پڑے گا، حکومت کے سسٹم کو بدلنا پڑے گا، عیاری مکاری دسیسہ کاری رشوت دھوکہ دھڑی کو بدلنا پڑے گا، نظام کو بدلنا پڑے گا، غریبوں تک پہنچنا ہوگا، یتیموں کا حق دینا ہوگا، بیواؤں کا حق دینا ہوگا، کسی مظلوم کا خون نہیں بہایا جائے گا، ظالم ہمیشہ ظالم جو ہے وہ زندان میں ہوں گے، مظلوم قید سے باہر ہوں گے۔ آپ اپنے علی کو، اپنے مولا علیہ السلام، اپنے مولا کو صرف فاتح خیبر کے نام سے نہیں، ایک بہترین حاکم کے نام سے پہچانوائیے۔ اپنے مولا کو ایک بہترین منصف اور قاضی اور جج کے نام سے پہچانوائیے۔ آپ اپنے مولا کو یتیموں کے پالن ہار کے نام سے پہچانوائیے۔ آپ اپنے مولا کو ایسا حاکم بنائیں کہ اتنا درد مند، دنیا میں بہت سارے دھرم اور مذہب کے جو حکمران ہوتے ہیں، جب وہ حکومت کرنا چاہتے یا حکومت کرتے ہیں تو مذہب کا سہارا لیتے ہیں، دھرم کا سہارا لیتے ہیں، ان کے بھاوناؤں سے کھیلتے اور کھلواڑ کرتے ہیں، ان کے جذبات سے ان کو ایموشنل بلیک میل کر کے حکومت کرنا چاہتے، حکومت کو بچانا چاہتے ہیں۔ قربان جاؤں امیر المومنین کی اس الہی سیاست اور حکومت پر۔ کوفے میں حاکم ہیں، یہودی کے گھر میں اور یہودی کی خاتون کے ساتھ ہم فقیر شام کے کچھ شہدے گنڈے بدماش آتے ہیں اور یہودی کی عورت کے ہاتھوں سے کنگن اور پیاؤں سے پائل اتار کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور جب امیر المومنین کو اس بات کی اطلاع ہوتی ہے کہ اس طرح حملہ کر کے وہاں یہودی کے گھر سے یہودی کے گھر سے ان کے بچیوں اور عورتوں کے ہاتھوں سے زیورات اتار کے لے کے چلے گئے ہیں، تو امیر المومنین نے ایک جملہ کہا تھا، جا کے تاریخ میں پڑھیے گا، ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، اگر میں اس افسوس میں مجھے موت آ جائے تو حق ہے۔ کھٹکھٹا لیجئے تمام دروازوں کو، جتنے دنیا کے حکمران ہیں سوائے اس حکومت کے جو علی کے نام پہ بنی ہے اور علی کے نام پہ چل رہی ہے۔ ہر جگہ مذہب کا عمل دخل ہوگا، یا تو ڈکٹیٹرشپ ہوگی یا مذہب کے شیلڈ اور سپر آگے کیے ہوں گے۔ جس نے دنیا کو یہ امن کا پیغام دیا ہے وہ یتیموں کا پالن ہار ہے۔ کس دنیا میں آپ ایک چھوٹے موٹے علاقے سے پتہ نہیں کارپوریٹر کہتے کیا کہتے، اگر وہ جیت جاتا ہے آپ کے ووٹ سے، جسے آپ نے انگوٹھا دے کے جتایا ہے، پہلے بعد میں ٹھینگا وہی دکھا دیتا ہے آپ کو، ہے کسی دنیا کے کسی منتری، کسی وزیر اور کسی حاکم میں ایال ٹوٹل جو علی نے کیا وہ کر کے دکھا دے۔ اب چاہے وہ سیکورٹی پرپس ہو جائے، چاہے پروٹوکول ہو جائے، وہ سب اپنی جگہ ہوتے۔ پہچانتی نہیں ہے دنیا، اس لیے کہ نہ حاجب نہ دربار، نہ شیڈو، نہ سیکورٹی، نہ ہاؤ، نہ نیلی بتی، نہ پیلی بتی، اور نہ ہٹو نہ بچو، نہ ٹریفک جام۔ گھر سے نکلتا ہے مسجد، بازار، ایسی جگہ کہ لوگ دیکھنے کے بعد نہیں پہچان پاتے، نہ جسم پہ وہ چمکتے دمکتے لباس ہے، نہ آگے پیچھے وہ بیجا محافظ ہوتے کہ لوگ جان جائیں کہ کوئی صاحب آ رہے ہیں۔ علی جاتے ہیں ایک بیوہ کے گھر، اور یہ کہتے ہیں کہ یا تنور کی آگ میں جلاؤں، تم اپنے یتیم بچوں کو بہلاؤ، یا بچوں کو میں بہلاتا ہوں، ان بچوں کے خوراک اور کھانے کا اہتمام تم کر لو۔ وہ نہیں جانتی کہ کون ہے۔ اے مرد عرب، چولہے اور کھانے کا کام مرد کو کہ بس کا نہیں ہو، نہ مرد کو زیب دیتا ہے۔ اتنا اگر کرنا ہے تو بچوں کو بہلا لے۔ یتیموں کو زانوں پہ بیٹھا کر کے لوریاں دے رہا ہے کائنات کا بے تاج بادشاہ۔ اور جب آس پڑوس کی کوئی آئے خاتون، دیکھ کر کے دنگ رہ گئی، دیدے پھٹے رہ گئے، اور چیخ کے کہا، تو جانتی کہ کون بیٹا ہے؟ کہا نہیں، ایک مرد عرب ہے۔
کہ یہ کائنات کا مالک ہے، امام علی ابن ابی طالب ہے، امیر المومنین ہیں. قدموں میں سر رکھ دیا. آقا میں نہیں پہچانتی تھی، آقا میں نہیں جانتی تھی. نہیں، تم اپنے فریضے کو انجام دو، اپنے فریضے کو انجام دے رہے ہیں. کہاں ملے گا دنیا میں ایسا امام؟ کہاں ملے گا ایسا منصف؟ کہاں ملے گا ایسا قاضی جو دنیا کو ایک اصول دے کر کے چلا گیا ہو کہ کیسے جیا جاتا ہے؟ کاش ہمارے تقریروں میں یہ پہلو بھی رکھا جائے کہ مولا کو صرف تلوار سے کاٹنے والا اور بس خالی خیبر اکھاڑنے والا، اس کے علاوہ اور بھی زندگی کے سارے رخ. میں نے جملہ کہا تھا کہ علی علیہ السلام اس کریم ذات کا نام ہے کہ اگر تم نے مجبور نہ کیا ہوتا تو کبھی علی تلوار نہ اٹھاتے. اس کردار علی کو دنیا میں پہنچایا جائے. گزر رہے ہیں بازار کوفہ سے، دیکھا کہ سیاہ فام حبشی کنیز ہے جو بیٹھی ہوئی تیز تیز آواز میں رو رہی ہے. پاس جا کے پوچھا کہ کون کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا بندے خدا، میری مالکن نے مجھے چند درہم و دینار دیے تھے کہ میں جا کے بازار سے سودا لے آؤں، اور جاتے میں انہیں جانے سکے کہاں گر گئے. جب میں بازار گئی تو دیکھا وہ سکے میرے پاس نہیں ہیں. میں نے بہت تلاشا، اس راہ میں کئی بار آئی گئی دیکھا، لیکن مجھے سکے نظر نہیں آئے. میں جب جاؤں گی گھر تو جو مجھے مارے گی بھی، دشنام بھی دے گی اور گھر سے باہر نکال دے گی. میں کہاں جاؤں؟ مولانا کا میرے ساتھ آؤ تم. آپ کے جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ چلیں تو ہم سفارش جا کے کر دیں گے، تمہاری بات رکھیں گے. گئے مولا دخل الباب کے اندر سے آواز آئی کون کا بندے خدا؟ دیکھا پیچھے کنیز کھڑی ہے تو کہا کہ اندر آ جاؤ. تو اس نے رو کر کے کہا کہ جو آپ نے پیسے دیے تھے ان سے گر گئے اور گم ہو گئے. چیخی چلائی اور مولا نے بہت کہا کہ ہو جاتا ہے اس کی جو پیسے غائب ہوئے ہمیں بتاؤ، ہم دینے کے لیے تیار، جو ضرورت ہے ہم پوری کرنے کے لیے تیار. لیکن اس نے اپنے اس لحاظ سے جو بھی، میں یہ نہیں کہہ سکتا مغلظات نعوذ باللہ، قدرے بے ادبی کی اور چیخی چلے. آپ کون ہوتے اور آپ سے کیا مطلب؟ اسی دوران کوئی شخص کا گزر ہوا جب اس نے دیکھا کہ کائنات کا امیر کھڑا ہے، حاکم وقت کھڑا ہے اور ایک کے لیے گڑ گڑا رہا ہے کہ اسے معاف کر دو، غصہ نہ کرو، اسے برا بھلا نہ کہو، جو پیسے غائب ہوئے میں دینے کے لیے تیار ہوں. جب وہ جانا تو اس نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ ہمیں نہ پیسے چاہیے اور نہ جو ہم نے اسے بے ادبی کی اس کی بھی معافی مانگتے ہیں، اور آپ کی آمد کے برکت میں اسے ہم آزاد بھی کرتے ہیں. اپنی زندگی میں ہماری فیملی میں بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، عزیز و قریب ہیں، ہو جاتی ہے غلطی، ہو گئی کسی سے کمی، گر گیا کچن میں برتن، ٹوٹ گئی کوئی چیز، ہو گیا کوئی نقصان، تو اس کا مطلب تو نہیں کہ آپ کے چیخنے چلانے یا بدزبانی کرنے سے وہ چیز جو ٹوٹی ہے وہ بن جائے گی، جو چیز نقصان ہو گئی وہ ہو جائے گی. اس کے کہنے کے ادب و آداب ہوتے ہیں. امامت کا اختیار اتنا ہوتا ہے میرے عزیزوں. میں جملہ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ایک جگہ بیٹھنے کی عادت ڈالیں، اور جو میں بات پہنچانے جا رہا ہوں ہمیشہ بیٹھنے کی عادت اس لیے ڈالیں گے، اور جب بھی بیٹھیں تو ذکر آل محمد کے سوا کچھ نہ کریں، نہ غیبت کریں، نہ گپے لڑائیں، نہ کسی پر کمنٹ کریں، نہ بیجا تبصرے کریں. اگر اچھی باتیں کر سکتے تو بیٹھے، نہیں کر سکتے تو اس اجتماع سے تنہائیاں بہتر ہے جس اجتماع میں غیبت ہو، جس میں کسی کی برائی کی جائے، جس میں کسی کی توہین کی جائے، جس میں کسی کی پگڑی اچھال دی جائے، جس میں کسی کی عزت و آبرو سے کھیلا جائے، جس میں کسی کی بہو بیٹی پر بیجا کمنٹ کیے جائیں. اس اجتماع سے بہتر ہے کہ تنہائی میں بیٹھے رہ جاؤ. سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. امام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے یہ آپ کے جسم کو قسم خدا کہ آپ ایک ہیجان انقلاب برپا کر دے گا جو میں حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے چاہنے والے
ہمارے نام پر جمع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ میرا قائم یمرون علیہم یسلم علیہم، تو میرا قائم، میرا بیٹا آخر حجت ان کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس سے گزرتا ہے، اور صرف گزرتا ہی نہیں ہے، وَيُسَلِّمْ عَلَيْهِمْ، اور انہیں سلام بھی کرتا ہے۔ اگر آپ علی کے نام پر بیٹھتے ہیں، اگر آپ اولاد علی کے نام پر جمع ہوتے ہیں، تو آپ یہ نہ جانے آپ چند لوگ بیٹھتے، چند لوگ جمع ہوتے، ایک بولتا سب سنتے ہیں، ایک تذکرہ کرتا سارے لوگ اس کے نام پر سر دھنتے اور گریہ کرتے ہیں۔ وقت کا امام آتا ہی نہیں ہے، آتا بھی ہے تمہیں سلام بھی کرتا ہے، جسے تم مدتوں سلام کرتے ہو اپنے لہجے میں، اگر یہ چاہتے ہو وہ تمہیں سلام کرے تو علی کے نام پہ اکٹھا ہو جاؤ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ وقت کا امام آئے بھی اور تمہیں سلام بھی کرے تو اتحاد پیدا کرو، ایکتا پیدا کرو، ایک ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرو۔ نظریات اختلاف باپ بیٹے میں ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں ہوتے ہیں، رشتہ داری میں ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلاف کی وجہ سے رشتے ختم ہو جائیں، شادیاں ٹوٹ جائیں، ایک دوسرے سے قطع رحم کریں، ایک دوسرے سے ملنا برداشت نہ کریں۔ علی والا مظلوم ہو سکتا ہے، ظالم نہیں ہوتا ہے۔ علی والا اپنا حق دے دیتا ہے، کسی سے اپنا حق چھینتا نہیں ہے۔ اگر عمر میں اضافہ چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، عمومی اور عالمی عزت اگر آپ کمانا چاہتے ہیں، تو رشتہ داروں کا خیال رکھیں، عزیزوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ یہ کرتے جائیں گے، اس کے بدلے اللہ عمر میں بھی اضافہ کرے گا، رزق میں بھی اضافہ کرے گا، محبت میں بھی اضافہ کرے گا، تمام تر محبوبیت میں اضافہ کرے گا۔ در در ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دعا لکھ دیں، وہ تعویذ لکھ دیں، وہ سفارش کر دیں، اللہ سے مانگو، جب وہ دیتا ہے تو کسی کو بتاتا تک نہیں ہے۔ ورنہ یہ دنیا یہ 1 روپیہ دے گی، 1000 سے احسان جتائے گی، یہ 1 روپے کی مدد کرے گی، سینکڑوں سے کہے کہ آپ کی عزت آبرو کو نیلام کر دے گی۔ 10 روپے کی کسی مدد کرتے ہیں، 10 کلو چاول اگر کسی کو دیتے ہیں، وہ کمیٹی کے نام پر ہو اور کسی ایسے نام پر ہو، یا چند لوگ اگر ہوتے، اتنی تصویر کھچاتے ہیں کہ اس بوری کی وجہ سے نہیں، اس شرم کی وجہ سے اس کا سر جھکا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر، اس گروپ پر، وہاں پر کمیٹی نے اتنے لوگوں کو فنڈ دیا، کمیٹی نے اتنے لوگوں کو مدد کیا، اتنے لوگوں کی مدد کیا، ان کو دیا، ان کو دیا۔ یہی فرق ہے کم ظرف میں اور اللہ میں، یہی فرق ہوتا ہے کم ظرفوں میں خالق پروردگار، خالق و مالک و پروردگار میں۔ یہ ایک دے کے سینکڑوں کے وہاں تصویریں سیلفیاں لے کے پوسٹ کرتے، اس نے بن مانگے اتنا دیا ہے اور بار بار کہا ہے تم کچھ نہ کہو، خالی شکریہ ادا کرتے جاؤ، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اور جو ہمارا ولی ہوگا، اور جو ہمارا نمائندہ ہوگا، جو ہماری جانب سے جائے گا، اس کے بھی مزاج میں یہی پائے جائے گا۔ وہ ایسا مددگار ہوگا، ایسا پالنہار ہوگا۔ ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کی بارگاہ میں، مولا دریائے دجلہ، عراق میں 2 دریا ہیں، ایک دجلہ اور ایک فرات۔ دنیا کے ملکوں میں سے خوشحال ترین ملک اس رخ سے یہ ہے کہ ایسا ہے کہ جو پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے دجلہ اور فرات، اس لیے اس کو وادی خضرا بھی کہا جاتا ہے، ایسے جو گرین لینڈ ہو، اتنی زیادہ سرسبز زمین ہے وہ۔ دجلہ کے کنارے تھے مولا، اصحاب آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک نے آ کر کے سوال کیا کہ آقا امامت کے کیا اختیارات ہیں اور کس حد تک اختیارات ہیں امام کے؟ ایک نے سوال کیا آقا امامت کے کتنے اور کس حد تک اختیار ہیں؟ امام نے متبسم ہو کے اپنے 1-2 صحابیوں چاہنے والوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پر کو پکڑو، دجلہ میں ڈال دو۔ یا اللہ، کیا جواب دے رہے ہیں مولا؟ سوال کرنے اختیار کے بارے میں؟ اب تو یہ تو اٹھا اگر سوال کر کے یہ تو کیا وصیت کر جائے گا، پوچھنا نہیں تو دریا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کنارے لے جا کر کے اس کو ڈالا، وہ تیرنا بھی بیچارہ نہیں جاتا تھا، ہاتھ پر کیسے کیسے مار کے بھیگ بھاگ کر کے واپس آ پوچھا آقا ہم نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے دریا میں ہم کو ڈلوا دیا۔ مولا نے متبسم ہو کے پھر کہا کہ اور آگے اس کو ذرا کر دو۔ پھر اس کو اٹھایا اور لے جا کر کے دریا کے تھوڑا سا اور آگے حصے میں، پھر واپس آ کے کہا آقا میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ کتنے اختیار، کس حد تک امامت کے اختیارات ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ موجوں کا سلسلہ اور آگے آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ مولا نے پھر متبسم ہو کے کہا کہ اس کو جتنا ہو سکے آگے جہاں تک جا سکتے اس کو لے جا کر کے ڈال دو دریا میں۔
لے کے گئے اور اب میں کیا کہوں پہنچایا یا دور ہی سے اس کو وہاں تک گیا. یہ جیسے گئے یہ ڈوبتا ہے یا امام ادرکنی، اوپر آتا ہے یا امام ادرکنی، اترنا نہیں آتا اس کو. یہاں تک کہ کچھ دیر فریاد کے بعد وہ سمندر وہ دریا کی تہوں میں اترتا چلا جاتا. موجیں اسے اپنی گرفت میں لیتی چلی جاتی. تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو دیکھا کہ دجلہ کے باہر لیٹا ہوا ہے اور سارے اصحاب اسے گھیرے ہیں. جب اس نے آنکھ کو کھولی تو امام کا دیدار کر رہا ہے. امام متبسم ہو کے فرما رہے ہیں یقین ہو گیا. کہاں مولا یقین ہو گیا، مولا یقین ہو گیا. سارے لوگ حیران و پریشان کیے. سوال کیا کیا تھا، جواب کیسا مل رہا تھا؟ کیا لوگوں نے پوچھا کس بات کا یقین؟ اب اس نے پانی پیا ہو یا نہ پیا ہو، کیا کہنا اس پانی کا کہ ساقی کوثر کا لال اگر پلا دے، کیا کہنا ساقی کوثر کا لال اگر پلا دے. لوگوں نے پوچھا یہ ہوا کیا، کسی کو کوئی خبر نہیں. کہا بس مولا نے مسکرا کے کہا داستان تم اپنی زبانی بتاؤ، جو سوال تم نے کیا تھا جواب مل گیا. کہاں آقا مل گیا کہ بتا دو لوگوں کو، میں اپنے لب و لہجے میں کہوں تاکہ تاریخ اپنے سینے میں محفوظ کر لے. میں پڑھوں اور آپ کرود والوں تک، بھوپال والوں تک پہنچا دوں. وہ یہ کہتا ہے مولا پہلی بار جب بھیجا گیا میں کیسے چلا آیا، دوسری بار گیا تھوڑی بہت مدد کی پھر آ گیا، تیسری بار جب مجھے لہروں کے حوالے کر دیا گیا تھا اور جب میں نے کہا تھا یا امام ادرکنی، یا ابن رسول اللہ ادرکنی، مولا میری مدد کریے، فرزند رسول میری مدد کریے، جتنی لفظیں میں کہتا تھا آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا، ہر موج میں آپ کا ہاتھ دکھائی دے رہا تھا. ہر موج میں آپ وجود دکھائی دے رہا تھا، ہر موج ہر لہر پہ آپ کا ہاتھ دکھائی دے رہا تھا. اور آپ نے ایسے دریا کی لہروں سے اٹھایا ایسا لگتا ہے مشکلات کی کشتی سے اٹھا کر کے ماں کی آغوش میں ڈال دیا گیا ہو. امام صادق ہو یا امام زمانہ ہے میرے دوستو، صرف بلانے کا انداز اگر دل کی تڑپ ہو تو چاہے دریا کی لہریں ہوں یا مشکلات کا سمندر، وہاں امام صادق نے بچایا ہے یا امام زمانہ بچائیں گے. سلامت رہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. میں اپنے چھوٹے بھائیوں اور بچوں کے لیے کہوں گا بیٹا سچ ہے کہ ہم نے اپنے ظرف اور اپنے دل و دماغ کے حساب سے بھی ہمیں اپنے امام کی معرفت نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، کتنے اس کے اختیارات ہیں، اللہ نے اسے کیا کچھ اپنا مظہر بنا کر کے بھیجا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ ہماری مثال اس نابینا کی ہو، اس اندھے کی طرح سے ہو کہ جس کے ہاتھ میں روشنی ہو وہ نہ چل سکتا، اس کی روشنی میں دنیا چل رہی ہو. نہج البلاغہ کے خطبات کو پڑھنے کے بعد سائنس کتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. صحیفہ سجادیہ کو پڑھنے کے بعد دنیا اور سائنس کتنی اس پر ریسرچ اور تحقیق کرنے کے بعد کتنی چیزوں کا وہ انوینشن کر رہی ہے. لیکن ہم اور آپ اگر قرآن لے آئے ہیں تو جزدان میں قید ہے. نہج البلاغہ جانتے ہی نہیں کہ کس کتاب کا نام ہے. اگر ہمیں جہیز میں مل گیا ہے تو ویسے اس پہ گرد پہ بڑا اٹکا ہوا ہے. صحیفہ سجادیہ کو اگر کسی عالم دین نے نام لے لیا تو سن لیتے ہیں، اگر کبھی درس میں بتا دیا تو ہم سن لیتے ہیں. پڑھیے اسے، جانیں اسے کہ یہ کون ہے اور کیا ہے. آج چوتھا دن ہے جو میں خطبہ پڑھتا ہوں. کہ جانتے ہیں کون سا خطبہ ہے یہ؟ کوئی ایک بتا دے. میں کربلا میں اس کے لیے نائب الزیارہ رہوں گا. نہج البلاغہ کا کون سا خطبہ ہے جو میں پڑھتا ہوں ہر دن مجلس میں؟ صلوات بھیجیں محمد والے اور چوتھی ہی مجلس نہیں، 2014 سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، سال 2 سال کے گئے پر وقفے کے بعد، اور یہی خطبہ پڑھتا ہوں. کبھی آپ نے پوچھا کہ کیا پڑھتے ہیں؟ جاننے کی کوشش کی ہے. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے جو اس کا ٹکڑا میں پڑھتا ہوں، جس میں مولا نے
اللہ کے وحدانیت کو بتایا ہے، اللہ کے اختیار کو بتایا ہے، اللہ کی حقیقت کو بتایا ہے۔ اور اس کے بعد جب پارٹ 2 میں آئیں گے، جو دوسرا اور تیسرا پیراگراف جب اس کا شروع تھا، جا کے پڑھ لیا کریے کبھی۔ صرف ٹیڑھے سوال اگر پوچھنے نہیں کہ جو ذوالجناح کیسا تھا اور کیا تھا اور فلاں کی نانی کا نام کیا تھا، فلاں کے دادی کا نام تھا، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ جان ہی گیا جی تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس خطبے کو پڑھنے کے بعد جس میں مولا نے زمین کی خلقت کو بتایا ہے، للہ علیہ رسول، میں اگر ادھر پڑھنے لگوں گا تو اصل موضوع ہاتھ سے چلا جائے گا۔ پروردگار کے اس ولی نے اور ہمارے امام نے زمین کی خلقت کو بنایا کہ اللہ نے زمین کو کیسے بنایا ہے، کیا کیا پھر کیا کیا پھر کیا کہ پوری خلقت کو پڑھا ہے۔ آج پڑھ لیجئے، کل ہمیں بتائیے گا۔ آئیے سوال کریے، جو آتا ہوگا بتاؤں، میں نے اپنے علماء اور اپنے احباب اور اساتذہ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جب اس کو مغربی اور یورپین رائٹرز نے اس خطبے کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کے نیچے فٹ نوٹ یہ لکھا ہے کہ یہ زمین کی خلقت کے بارے میں، یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی ہے، یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے دنیا بنائی ہو یا بنتے ہوئے دیکھی ہو۔ مجھے خوشی ہوتی جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے بعد جا کے چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ پڑھیے جا کر کے، کیا کیا جواہر پارے، کیا کیا ہیرے ہمارے پاس موجود ہیں، کیا کچھ نہیں ہے۔ وہ یہی کہہ سکتا ہے، اس بات کو وہی کہہ سکتا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہو یا بنتے ہوئے دیکھی ہو۔ ایک چیز اگر آپ اس کے معلومات ہو، آپ کیا بتا پائیں گے کون ہے اور کیا ہے، کیسے ہے۔ اور ایک جس امام کے بارے میں اتنا ہم تمام معنی سینے کو ٹھوک کے کہتے، اور کہنا بھی چاہیے، حق ہے، اگر علی کو ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا، علی کو ہم نہیں سنیں گے تو کون سنے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ لقمہ حلال اور شیر پاک نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے، کہیں سے کوئی ملاوٹ نہیں ہے کسی بھی طرح کے، اور اگر ملاوٹ ہوتی تو چوراہے پہ گھوم رہے ہوتے، فرش عزا پہ نہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس امام وقت سے بہت سارے جوان پوچھتے بھی ہیں ہم سے، ہمارے احباب سے، دیگر علماء سے، آقا کیا ہو سکتا ہے کہ امام سے ہم ملاقات کر لیں؟ آپ سب کے دل کی ایک آواز ہوگی۔ اور جب بھی کسی عالم دین کا یا کسی مرد مومن کے امام سے ملاقات کے واقعے کو سنتے ہیں، میں نے بیان کیا، میں نے دیکھا جوان بے تحاشا روتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں اس بات پر کہ اللہ اس نے زیارت کر لی، مجھے موقع نہیں ملا۔ آخر وہ کیسے ہو گیا کہ اس کو مولا نے اپنا دیدار کرا دیا اور ہم دیدار نہ کر سکے؟ اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ ہمارے بعد کے آنے والے لوگوں کو زحمت نہ ہو۔ کیا کریں، کیسے ملیں، کیسے دیدار کریں، کیسا اپنے حال دل کہیں، خواب ہی میں صحیح، کیا کریں؟ آخر ہمارا باپ ہم سے دور ہے، ہمارا مالک ہم سے دور ہے، ہمارا پیشوا ہم سے دور ہے۔ اور اس زمانے ترقی یافتہ دور میں گھر سے بیٹا یا مرد یا کوئی بھی اگر گھر سے جائے اور دوپہر تک کسی طرح کا میسیج نہ آئے، کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ فون لگاؤ، کسی سے پوچھو، اچھا جہاں گئے ان کو فون لگاؤ، اس سے پوچھو فلاں جگہ گئے، اس سے پوچھو وہ پہنچا کہ نہیں پہنچے، وہ دیکھو کہاں ہے، واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ ایک بھائی چند گھنٹے کے لیے چلا جائے، پورا گھر اتھل پتھل ہو جاتا ہے۔ آپ کا امام آپ سے دور ہو گیا ہے، کتنی بے چینی آپ کے وجود میں ہے۔ سچ بتائیں، اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں، اب تک کتنی بار یا ایک بار بھی دل میں یہ تڑپ ہوئی کہ میرے اللہ ایک بار تو دیکھ لیں، ایک بار تو پوچھ لیں، آخر ایک نظر تو اپنے امام کا دیدار کر لیں۔ یہ تڑپ امام تک پہنچاتی ہے۔ ایک شخص ہے جو علم رمل، علم جفر کا بہت بڑا ایک مستقل علم ہے، اس کے بارے میں نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے اس کو تشریح کرنے کی، جس کے ذریعے سے افراد و گمشدہ کا حلیہ جانا جا سکتا ہے، وہ کون ہے اور کیا پوری ڈیٹیل۔ ماہر ہے وہ شخص، اس کا کام مستقل یہ ہے کہ علم جفر کے ذریعے سے اور عمل کے ذریعے وہ حساب کتاب لگا کہ ہمیشہ یہ دیکھا کرتا ہے کہ امام کہاں ہے۔ علی کا چاہنے والا، امام زمانہ کا چاہنے والا، محب اہل بیت، مستقل وہ حساب کتاب کیا کرتا ہے، کہاں ہے کہاں ہے۔ برسہ برس بیت گئے، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتا تھا، کوئی خاص جگہ نہیں پہنچ پاتا تھا۔ ایک بار مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا کوئی عمل انجام دے رہا تھا،
اور جب اس کے پورے سارے حساب کتاب مکمل ہوئے تو اس کے اندازے کے حساب سے جو اس کا نتیجہ نکلا کہ امام مسجد کوفہ کی دیوار سے ملا ہوا جو ایک لوہار کی دکان ہے، امام یہیں کھڑے ہوئے ہیں، یہ مسجد کوفہ کے اندر ہے، اور اپنے علم الجفر کے ذریعے حساب کتاب جب لگایا تو اس کو ہوا حیران، جلدی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ارے مسجد کوفہ کے بغل میں جو لوہار کی دکان ہے جیسے آپ آس پاس خدا پہچانتے، اس نے وہاں اندازہ لگا لیا تو فلاں جگہ امام کھڑے ہوئے، کہاں کی کتاب اور کہاں کا حساب کتاب سب ویسے ہی پھینکا اور ننگے بھاگا وہاں سے، ننگے پیر مسجد سے باہر ہو کر کے دکان پہ جا کر کے پہنچا، بالکل دیوار سے ملی ہوئی دکان لوہار کی۔ امام اس لوہار سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ہیبت اور مصلحت اس بات کی رکاوٹ تھی کہ یہ بول نہ سکے، اس سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ لوہار بھی اپنے کام میں مشغول بھی ہے اور امام کا جواب بھی دیتا جا رہا ہے، وہ امام سے پوچھتا ہے، امام اس کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، اور یہ ساکت اور جامد دہشت و وحشت کے عالم میں مبہوت ہو کر کے کھڑا ہے کہ اللہ جس کے لیے برسہ برس تلاش میں تھا وہ وجود میری نگاہوں کے سامنے مگر پوچھتا ہے امام۔ اتنے میں ایک بڑھیا آئی، اس کے ہاتھ میں ایک تالا تھا، اس نے کہا کہ لوہار کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ تالا ہے، اس کی چابی بنا دو، اور چابی کیا اس کو ایسا ہے کہ اس کو بیچ ہی دو، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، چابی بنا کے تو اپنا بیچ دو۔ تو اس نے کہا کہ جیسی تمہاری مرضی، بیچنا چاہتی ہو تو بیچ دو، اور اگر چابی بنوا کے لے جانا چاہتے تو بنوا لو۔ اس نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، تالا لے ہی لو، تو اپنے حساب سے بیچ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دکاندار کو دے دیں بھئی ہمیں ضرورت نہیں، آپ اپنے کچھ دے دیں اور آپ اپنا بیچ لیں۔ اس لوہار نے یہ کہا کہ کیا قیمت ہے اس کی، کیا لیں گے قیمت آپ؟ تو آدمی بہت ساری ردی چیزیں ہوتی کہ اونے پونے لینے میں کیا کروں گی اس کا، تو اس بڑھیا نے لوہار سے کہا کہ مثلا درہم، ایک سکے کو کہتے تھے کہ اس کا 1 درہم دے دیں، 1 درہم کافی ہے۔ تو اس لوہار نے کہا کہ نہیں، اگر یہ چابی کے ساتھ تالا ہوتا، بہت غور سے سنے، بڑھیا نے کہا کہ 1 درہم، 1 سکہ دے دیں بس کافی ہے۔ لوہار نے کہا نہیں، اگر یہ تالا چابی کے ساتھ ہوتا تو اس کی قیمت 2.5 درہم ہوتی ہے، اور اگر بغیر چابی کے ہو جائے تو یہ 1.5 درہم ہے، میں 1.5 درہم سے کم میں نہیں خریدوں گا۔ سنا آپ نے میں نے کیا کہا؟ اس نے بڑھیا نے کہا 1 درہم، آپ چونکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے، اس نے کہا 1 درہم آپ لے لیں۔ اس نے کہا اگر یہ چابی کے ساتھ ہو تو 2.5 ہے، اور اگر چابی کے بغیر تو اس کی اصل قیمت 1.5 ہے، تو میں 1.5 سے کم میں خریدوں گا نہیں، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا، میں جانتا ہوں نا اس کی کتنی قیمت ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ اس سے کم میں نہیں خریدوں گا اس لیے کہ تم نہیں جانتی ہو، اب امام پلٹے، اس برسہ برس کے عالم اور عامل سے کہا سنو، اس علم کے ذریعے سے نہیں، ایسے بنو ہم خود تم سے ملنے آئیں گے۔ ایسے بنو ہم خود تم سے ملنے آئیں گے۔ اپنی زندگی میں پاکیزگی لائیں، لین دین میں پاکیزگی، برتاؤ میں پاکیزگی۔ یہ کس نے کہہ دیا، میں پھر یہ کہوں، یہ کس نے کہہ دیا کہ صرف علماء، مجتہدین اور علمی دنیا کے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو امام کے معیار پہ پہنچ جاتا ہے، میرا امام اس سے ملاقات کرتا ہے۔ میرے جوانوں، تم اپنے امام کو جتنا چاہتے ہو نا، تڑپتے ہو، روتے ہو، تم سوچ نہیں سکتے اس سے کتنا گنا تمہیں زیادہ چاہتا ہے وہ۔ جب بھی تم پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو تم سے پہلے وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ جب بھی تمہارے گھر میں کبھی غربت و پریشانی آتی ہے، اور اگر کسی ایک ٹائم تمہارے گھر چولہا نہیں جلتا ہے تو تم سے زیادہ تمہارا امام رنجیدہ ہوتا ہے۔ اگر بیجا کوئی تمہیں تماچے مار دیتا ہے، تم روتے ہو، تو تم سے پہلے تمہارے امام کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جو تمہارے
تمہارے لیے جی جی کے مر رہا ہے۔ للہ ولرسول سے تنہا نہ چھوڑ، للہ ولرسول اٹھتے بیٹھتے اس کے لیے دعا کیا کرو۔ بڑا تنہا ہے میرا امام، حسین وقت ہے، علی زمان ہے، بہت مظلوم ہے۔ جنہوں نے زیارت کی ہے آقا کی، ان کا کہنا ہے کہ جب میں نے یوسف زہرا کو دیکھا ہے تو وحیدن فریدن طریدا، جیسے ایک آدمی سماج میں کو تنہا ہو جاتا ہے، فرید جس کو سب لوگ چھوڑ دیں، طرید جسے دنیا و زمانہ تنہا کر دے اسے طرید کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے، بہت ادب اور احتیاط کے ساتھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جنہوں نے زیارت کی ہے امام کے وجود ناظرین پاک، ایسا لگتا ہے جیسے بیابانوں میں تنہا پھرنے والا ہو، صحراؤں میں تنہا پھرنے والا ہو۔ جب تنہائی میں بیٹھو تو اپنے آقا کے لیے دعا کیا کرو۔ جب بھی تم اپنے کسی عزیز کی سلامتی کے لیے صدقہ سوچو تو سب سے پہلے اپنے آقا کی سلامتی کا صدقہ نکلے۔ میری ماں و بہنوں، جب گھر سے جب بھی کسی کو بھیجتی ہو، رخصت کرتی ہو، تو سب سے پہلے اپنے مرشد، اپنے آقا، اپنے امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالو۔ آقا میرا مالک اگر سلامت ہے تو غلام خود بخود سلامت ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے، یہ اس ذات کا نام ہے کہ جب شہزادی در و دیوار کے بیچ آئی تھی، شہزادی کونین کے جب در و دیوار کے بیچ پیسا گیا تھا تو یا علی مدد نہیں کہا تھا، یا مہدی ادرکنی کہا تھا۔ اس لیے کہ زہرا کو جب در و دیوار کے بیچ پیسا گیا، جب آپ کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھی تو آپ نے امام زمانہ کو یاد کیا تھا۔ مولا یہ آپ کے ماتمدار ہیں، آپ کے چھکے آقا، یہ آپ کے چاہنے والے۔ مولا ہم گنہگار ہیں، مولا ہماری آنکھیں خطا کار ہیں، مولا ہماری زبانیں گنہگار ہیں۔ مولا اے حر کو ہرمرانے والے حسین کے پوتے، اے گناہوں کو معاف کر دینے والے حبشی غلام کے آقا علی کے پوتے۔ اچھا ایک چیز کہوں، مجھے اچانک ایک چیز یاد آ گئی۔ یہاں فارسی زبان سے واقف لوگ بیٹھے ہیں، شاید آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ ایران کے ایک بہت مشہور ذاکر ہیں، مداحی جنہیں کہتے ہیں، نوحہ خان۔ میں نے ان کے لائیو کلپ سنی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک بار اپنی والدہ کے ساتھ کار میں بیٹھا ہوا جا رہا تھا، اور چوراہے پر جہاں کہیں رکتے کچھ بچے ہوتے ہیں، یہاں پہ کوئی چیز بیچتے ہیں، بسکٹ یا کوئی چیزیں بیچتے رہتے۔ وہ کہہ لیں کہ میں ایک شہر میں جا رہا تھا، والدہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی، میں گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک بچہ آیا، اس کے ہاتھ میں کچھ بسکٹ چپس وغیرہ تھی، اس نے کہا کہ لے لو، تو میں نے کہا بیٹا مجھے ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ تھا۔ 2 بار 3 بار اس نے کہا تو میں نے شیشے کو نیچے کر کے کہا بیٹا مجھے پسند نہیں، مجھے کھانا ہی نہیں ہے، نہ میں کھاؤں گا نہ میری ماں کھائے گی۔ جیسے میں نے کہا کہ نہ مجھے پسند ہے نہ میری ماں کھائے گی، تو اس بچے نے کہا کہ آغا جان تو رب حق معذرت بے اس بچے نے کہا آقا جان تو رب حق معذرت رب خیر، جیسے اس نے کہا تمہاری ماں کا واسطہ ہے لے لو، میں نے اسے کہا جو ہے سب دے دو۔ اے امام زمانہ، مولا گنہگار ہے، خطا کار ہے، اما بحق معذرت زہرا مارا بخیر۔ آقا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ ہمیں اپنے دامن میں پناہ دے دیجئے۔ مولا اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے قلبوں میں سر رکھ سکے۔ مولا آپ کی ماں کا واسطہ، مولا آپ کی پھوپھی زینب کبریٰ کا واسطہ۔ آگے ہے حضرت زینب اولیاء مقام کا تذکرہ، تو آئیے وہ روایت پڑھوں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، چونکہ وہاں بھی مجلس برپا اور جلوس میں برآمد ہونے والا ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں لایا گیا اور لا کر کے 2-3 جملے لا کر کے
اس چوراہے پہ روکا گیا جہاں غلاموں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ آپ نے جملہ اتنی آسان سے سن لیا، اے میرے اللہ، کائنات جس کے صدقے میں خلق ہوئی ہو، علی کی بیٹیوں کو، نہ رسول کے نواسیوں کو، امام وقت کو اس چوراہے پہ لا کے کھڑا کیا جہاں غلاموں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توپ، کمر میں لنگر ڈالے امام کھڑا ہے۔ اتنے میں کسی نے شانے پہ ہاتھ رکھے امام سجاد کے، کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ امام تڑپ گئے، ارے کربلا سے لے کے کوفے تک اب تک سب نے پتھر مارے ہیں، شمر نے تازیانے مارے ہیں، لوگوں نے کھولتا پانی پھینکا ہے، کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ آوازوں کو بلند کریں، نہ شرمائیں۔ سید سجاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ راتیں ہیں جو آپ کے گناہوں کے معاف ہونے کی راتیں ہیں، دعاؤں کے مستجاب ہونے کی راتیں ہیں۔ ایک بار امام نے پلٹ کے کہا کون ہو تم جو مجھے سلام کر رہے ہو؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کا غلام منہال ہے، آقا ذرا سائے میں آ جائیے۔ اے میری ماں بہنوں، امام نے رو کے جملہ کہا منہال، ارے میں کیسے سائے میں آ جاؤں؟ میرے باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، میری مائیں اور بھوپیاں بے مخلا و چادر۔ شہزادی کو اگر آپ کو یاد ہو، جب 20 سال پہلے بی بی آئی تھی تو باپ امیر المومنین تھے، باپ حاکم وقت تھے۔ جب شہزادی آئی تھی تو کوفے کی تمام اور اطراف کی عورتیں سمٹ آئی تھی شہزادی کے استقبال کے لیے، بی بی کو خوش آمدید کہنے کے لیے، بی بی کو یہ کہنے شہزادی آپ کو زحمت تو نہیں ہوئی، سفر میں تکان تو نہیں ہو گئی؟ بی بی سفر میں کوئی زحمت تو نہیں ہوئی؟ اے میرے اللہ، 20 سال پہلے شہزادی آئی تھی، پورے کوفے کی عورتیں جمع ہو گئی تھی، 20 سال بعد زینب قیدی بن کے آئی ہے، کوفہ جمع ہوا ہے، ہاں پتھر مارے ہیں، تانے دیے ہیں، لایا گیا دربار میں، لایا گیا دربار میں، پہچنواتا ہے ایک، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ایک ایک باوقار بعظمت بی بی سر کو جھکائے بیٹھی ہے۔ ابن زیاد کہتا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی ہے۔ ابن زیاد مرحوم کہتا ہے کلمی، مجھ سے بات کر۔ سید سجاد نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا نجس شخص سے کبھی عصمت و طہارت کی ملکہ گفتگو نہیں کر سکتی۔ پوچھا یہ کون؟ کہا یہ علی کا، علی کون؟ کہا حسین کا بیٹا۔ کہا یہ زندہ کیسے رہا؟ کہا بیماری کے سبب زندہ رہ گئے۔ کہا بھی میری نگاہوں کے سامنے اسے قتل کر دیا جائے۔ جیسے سید سجاد کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، ایک بار زینب کبریٰ اٹھی، اپنی گود کا ایک حلقہ بنایا، بازوؤں کا حلقہ بنا کے کہا جب تک زینب زندہ ہے سید سجاد پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ بس 2-3 جملے، اے میری ماں بہنوں، اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، اے بھائیوں اللہ تمہارے بازوؤں میں زندگی اور آپ کو قوت و طاقت عطا کرے، اللہ تمہاری غیرت و حیا کو سلامت رکھے۔ اتنا سننا تھا۔ ایک بار کہتا ہے، ایک بار ظالم کہتا ہے جلاد کو اٹھاؤ کوڑے، اٹھاؤ تازیانے زینب کی پشت پہ لگاؤ تاکہ سید سجاد کو چھوڑ دیں۔ جیسے ہی لہرایا ہے تازیانے کو، ایک بار ماں کی بوڑھی کنیز فضا کھڑی ہوئی، زینب کبریٰ کے گرد حلقہ بنایا، جب تک کنیز زندہ ہے شہزادی میں کوئی کانچ نہیں آ سکتی۔ جلاد نے تازیانے کو ہوا میں لہرایا، پہلا تازیانہ جیسے ہی فضا کی پشت اور بازو پہ لگا، ایک بار دربار میں کھڑے ہوئے سیاہ فام بھائیوں سے کہا اے بھائیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری بہن کے پشت پہ تازیانے لگائے جا رہے ہیں، تم تماشائی بنے کھڑے ہو۔ سارے سیاہ فام سپاہیوں نے تلواریں نکال لی۔ ابن زیاد اب ایک تازیانہ اگر ہماری بہن کے پشت پہ لگا تو دربار خون
ان سے رنگین ہو جائے گا۔ بس اتنا سننا تھا۔ ایک بار زینب نے فرات کا رخ کیا، اے بھیا، اے کنیز کو بچانے والے اتنا، اے میرے شیر فرات سے اٹھو، بچا لو اپنی بہن کو، اسیروں قیدی ہو گئی ہے بھیا، بچا لو علی کی بیٹی